الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال الله تعالى في مقام آخر. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. हम किस्म की तारीफ़ तस्बीह व तक़दीस अल्लाह खालिक व मालिक के लिए है, जिस खालिक ने हमें एक ख़ास मकसद के तहत पैदा किया है। दुरूद व सलाम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस बबरकत पर। साबिक़ा जुमा में आपने सुना ज़िंदगी का एक और साल बीत गया है, तो हमने इन अयाम को कैसे गुजारना है। तो आपने सुना नज़्म व ज़ब्त से गुजारें। और आज की इस मुलाकात में
آپ سنیں گے زندگی کو منہج سلف پر گزاریں۔ منہج سلف کیا ہے، اس کے بارے میں چند معروضات پیش کروں گا۔ رجب المرجب کی آج 19 تاریخ ہے، جنوری کی آج 9 تاریخ ہے۔ رجب یہ اشہر حرم میں شامل ہے۔ اس میں لوگ جو ایام جاہلیت میں تھے قبل از اسلام، وہ بھی رجب المرجب کا احترام کیا کرتے تھے۔ پتہ چلا جب سے زمین آسمان بنا، تخلیق انسانی سے پہلے مالک ارض و سما نے دنوں کی تعداد، مہینوں کی تعداد 12 رکھی، اور 12 میں سے 4 کو حرمت والا قرار دیا، اور ان حرمت والے مہینوں میں یہ رجب المرجب بھی شامل ہے، جس کا لغوی معنی تعظیم کرنا، جس کا لغوی معنی احترام کرنا، جس کا لغوی معنی کہ لوگ ان دنوں میں اپنے ہتھیار کو پھینک دیتے تھے، لڑائی جھگڑا قتال فتنہ فساد نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کا مسلمان، دور جدید کا مسلمان، ہر فتنے اور ہر فساد کی جڑ بنا ہوا ہے۔ جاہلیت میں لوگ اس کی تعظیم کرتے، لیکن آج اسلام موجود ہے، اسلام والے اس کی تعظیم نہیں کر رہے، جس طرح کرنی چاہیے تھی، جو اس کا حق تھا وہ حق نہیں دے رہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُعَظِّمُونَ هَذِهِ الْأَشْهُرَ وَلَا يُقَاتِلُونَ۔ یہ ایسا مہینہ تھا جس کا نام رجب ہے۔ جاہلیت کے دور میں لوگ اس میں قتال نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ اور وہ کون سا مہینہ تھا جس کی اتنی تعظیم تھی؟ کہا وَمِنْهَا شَهْرُ رَجَب، وہ رجب کا مہینہ تھا، اسلامی سال کا یہ مہینہ جسے رجب المرجب کہا جاتا ہے۔ اتنی تعظیم میں آگے نکل جاتے کہ اس کو رجب مضر کا نام دیتے۔ بلکہ جاہلیت میں وہ کیا کام کرتے تھے؟ کانوا یذبحون فی رجب یقال لہ العتیرہ۔ عتیرہ ایک جانور ہے جو اونٹنی کا پہلا بچہ ہے، اور وہ منت مانتے تھے۔ جاہلیت میں، اسلام سے قبل کی بات کر رہا ہوں، اسلام سے پہلے کی بات، وہ اس کی تعظیم میں، اس کی حرمت میں، اس کے احترام میں یہ منت مانتے تھے کہ یہ اونٹنی نے پہلا جو بچہ دیا جس کا نام عتیرہ ہے، ہم نے فلاں بت کے نام پر اس کو ذبح کرنا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام جاہلیت میں ہونے والی بدعات، رسومات، خرافات کو رد کیا۔ کہا ایسے نہیں زندگی گزارنی، بتوں کے نام پر زندگی نہ گزاریں، انانیت کا بت توڑو، شہوت کا بت توڑو، خواہشات کا بت توڑو، اللہ کے نام پر جیو جس نے تمہیں زندگی دی ہے۔ لا فرع ولا عتیرہ، نہ فرع ہے نہ عتیرہ ہے۔ کسی جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا حرام قرار دے دیا ہے۔ کہا زندگی گزارنی تو ایسے گزار کہ حلال طریقے سے جی، کھانا ہے تو حلال کھا، جینا ہے تو حلال جی، رب کے نام پر جی، اور کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا
کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، کان سننے کے لیے دیے ہیں، دل دماغ سوچنے اور سمجھنے کے لیے دیا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان منہج سلف سے ہٹ گیا ہے۔ منہج سلف کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے دلوں کو دیکھا ہے، اور دلوں میں دیکھنے کے بعد ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ رب العزت نے نظر رحمت لگائی، اپنی نظر رحمت سے اپنی شان کے مطابق لوگوں کی دلوں کو دیکھا، اور جب لوگوں کے دلوں کو دیکھا فوجد قلب محمد قلوب العباد، لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ پیارا دل اگر کوئی لگتا ہے اللہ رب العزت کو، وہ میرے اور آپ کے کریم نبی جناب محمد الرسول اللہ کا دل لگتا ہے۔ کہا میں نے اپنے پیارے رسول کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، میں نے اپنے اس پیارے محبوب کو اپنی رسالت، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے نبی مقرر کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دیکھا، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، قلب محمد کو دیکھنے کے بعد اگر کسی دل کو دیکھا ہے تو نبی کے صحابہ کو دیکھا ہے، نبی کے جانثاروں کو دیکھا ہے، نبی کے یاروں کو دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابی سے لے کر چھوٹے صحابی تک سارے اصحاب رسول جن پر اللہ دنیا میں راضی ہوا، کہا یہ بہترین دل تھے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے وزیر بنا دیے۔ سلف منہجی سلف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والوں سنو، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جو میرا ہے، جس میں میں جی رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، آپ کی مدنی زندگی، ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد، نبوت جب سے ملی ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بڑا ہی پیارا دور تھا، بڑا ہی نرالا دور تھا، بڑے ہی پیارے لوگ تھے، جو کہا جاتا وہ مان لیتے تھے۔ کہا اس کے بعد ثم الذین یلونہم، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ملنے والا دور ہے جسے صحابہ اکرام کا دور کہا جاتا ہے، جس میں سلف صالحین بعد میں آتے ہیں، تابعین بعد میں آتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نمبر پہلے آتا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جو ہے دین کی تعلیم سیکھی، کہ جن کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں او صحابہ اکرام سن لو، لا فرع ولا عتیرہ، نہ کوئی فرع ذبح کیا جائے گا، نہ کوئی عتیرہ ذبح کیا جائے گا، نہ کوئی لات کی پوجا کی جائے گی، نہ کسی عزا کو سجدہ کیا جائے گا، کسی کی کوئی ویلیو نہیں، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ ان کا زمانہ منہج سلف سے مراد یہ ہے دین اسلام کو صحابہ کرام نے سیکھا ہے، اس کے بعد پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، تابعین جو صحابہ اکرام کے شاگرد تھے، پھر تبع تابعین جو تابعین کے شاگرد تھے، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مصداق بنے۔ آپ فرما رہے ہیں یہ زمانہ بہترین زمانہ ہے جو محدثات سے، بدعات سے، خرافات سے، رسومات سے بچا ہوا تھا۔ اس زمانے میں یہ لکھوی نماز پڑھنے کا رواج نہیں تھا کہ رجب آئے تو لوگوں نماز پڑھو، تمہیں 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ اس زمانے میں یہ ہزارویں نماز کا کوئی رواج نہیں تھا کہ 27 رجب کو ایک نماز پڑھو آپ کو 1,000 نماز کا ثواب ملے گا، کیونکہ عبادت کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، عبادت ایسے کرنی ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے ایسے کی ہے، اس میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کی۔
لیکن آج کا مسلمان منہج سلف سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے. جو وہ کر گئے وہ نہیں کرتا، جو نہیں کر گئے وہ کر رہا ہے. صلاۃ الرغائب کے نام پر نماز پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے. ہمارے گھروں میں جس کا دین اسلام سے قطعی ثبوت موجود نہیں ہے، کیونکہ ہر عبادت کا ٹائم، ہر عبادت کا طریقہ شرع بیان کرتی ہے. اور منہج سلف میں یہ بات شامل تھی. وہ کہا کرتے تھے کہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک کتاب اللہ اور دوسرا رسول اللہ کا نام ہے. کتاب اللہ سے ہٹ کر، رسول اللہ سے ہٹ کر جو بھی عمل کیا جائے، وہ کتنا محبوب کیوں نہ ہو، وہ کتنا اچھا کیوں نہ ہو، وہ کتنا قیمتی اور نایاب کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. ہاں اختلاف ہو جائیں تو کہا پھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. منہج سلف میں یہ بات شامل تھی. ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ کرام اس بات کو سامنے رکھتے تھے. کسی چیز میں کوئی اختلاف ہوتا تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب پلٹا دیتے. دیکھتے کہ کتاب اللہ میں، رسول اللہ کے حکم میں اس کا کیا حکم آیا ہے. محترم سامعین، ذرا ہم بھی کتابوں کو دیکھ لیں. یہ لکھوی نماز کس کتاب میں لکھی ہے، کس حدیث میں اس کا ذکر ہے، کس صحابی نے پڑھی ہے. یہ ہزارویں نماز کس صحابی کے سے ثابت ہے. اور اسی طرح صلاۃ الرغائب رجب کی پہلی جمعرات مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے پڑھو. فاتحہ ایک بار، اس میں 3 دفعہ سورۃ القدر پڑھو، 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو. یہ ایک رکعت ہے. پھر دوسری رکعت سلام پھیرو. یہ کہاں طریقہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثبوت نہیں ملتا. جتنی بھی رجب کی تعظیم میں، حرمت میں بیان کی جانے والی باتیں ہیں، فضیلت میں بیان کی جانے والی باتیں، وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں. منہج سلف ہمیشہ اپنے دین کو صحیح حدیث سے، صحیح نص سے ثابت کرتے اور اس پر عمل کرتے تھے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سن رکھا تھا من اطاعنی دخل الجنہ، میری اطاعت کرنے والا جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، میری نافرمانی کرنے والا جنت جانے سے انکار کرے گا. اور رسول اللہ کی اطاعت اسی بات میں ہے کہ جو رسول اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کر لو، جس چیز سے آپ نے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ. اس میں میری اور آپ کی فلاح اور کامیابی ہے. اسی طرح رجب المرجب کا مہینہ آتا ہے. 22 رجب کو ہمارے ہاں اس وقت فرا اور عتیرہ کو ذبح کیا جاتا تھا. آج 22 رجب کو نظر و نیاز کے طور پر کنڈے پکائے جاتے ہیں اور بانٹے جاتے ہیں. دوسرے دنوں میں اللہ کے نام کی خیرات کے لیے مختص ٹائم کرنا، مختص کوئی مخصوص دن مقرر کرنا، اس کی شرع میں دلیل چاہیے. جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان کے روزے ہیں نا، پہلے نہیں، رجب میں نہیں رکھتے. دلیل ہے. حج جو ہے بیت اللہ کا، وہ ذوالحج میں کرتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں. اس کی دلیل موجود ہے. شرع میں دلیل چاہیے. 22 رجب کو جو کنڈوں کی رسم چلی ہے، یہ کب چلی ہے؟ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کا تو 480 ہجری نظر آتی ہے. اور رافضیوں نے، کیونکہ یہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے، اور اس کی آڑ میں کہا نہیں کنڈے تقسیم کیجئے. امام جعفر صادق جو تھے وہ فلاں ملے، اس کی کہانی بنا کر پیش کی جاتی ہے لکڑہارے کی. جبکہ رزق کا رازق اللہ. رزق جو ہے وہ اسباب کے ساتھ نہیں جڑا، نوکری کے ساتھ نہیں جڑا، کسی فن کے ساتھ نہیں جڑا. رزق تیرے مقدر میں جو اللہ نے لکھ دیا وہ تجھے مل کے رہے گا.
کیونکہ تیرے رب نے تیرے ساتھ رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ فہم سلف سے کوئی دلیل نہیں ملتی، بلکہ ہر آزمائش پر للچائی نظروں سے دیکھنا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو منع کر رہے ہیں۔ کہا کوئی آزمائش آ بھی جائے، دکھ آ بھی جائے، کوئی مصیبت کی گھڑی آ بھی جائے تو اس میں آ کر آپ للچائی نظروں سے اور شکوے کی باتوں سے پرہیز کریں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو منع کر رہے ہیں کہ آپ للچائی نظروں سے کسی کی طرف مت دیکھیں، بلکہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو کنٹرول سکھا، صبر سکھا، اخلاص سکھا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو کام کرنے والا وہ کر جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ اپنا شمار ان لوگوں کے ساتھ کر، ان کے ساتھ بیٹھا کر، اپنی صبح، اپنی شام، اپنے لیل و نہار ان کے ساتھ گزارا کر، ان کی صحبت میں رہا کر۔ منہج سلف سے ہٹ گئے، سارے ہی ہٹ گئے۔ اس دور فتن میں، دور جدید میں ہم جی رہے ہیں۔ اللہ مجھے پھر بلا رہا ہے، آؤ نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا۔ ان کی یہ چاہت ہے، ان کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کر، جینا ہے تو اس کی رضا کے لیے جی، اس کو خوش کرنے کے لیے جی، اور دنیا کی زیب و زینت کی طرف مت دیکھ۔ کون روک رہا ہے؟ میرا اللہ روک رہا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اولاد یہ زینت ہے دنیا کی۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، یہ سونا، یہ چاندی، یہ اونٹ، یہ بیل، یہ پہاڑ، یہ تیرے لیے ریگستان، یہ تیرے لیے باغات، یہ ساری دنیا کی خوبصورتی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تیرے مالک کی تخلیق کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تو دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کرتا پھر۔ تیرے مالک نے تجھے زندگی اس لیے دی ہے کہ تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اعمال کے اعتبار سے آگے دوڑنے والا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم، سورہ مومنون 18واں پارہ پڑھیے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا انسان نے گمان کر رکھا ہے، کیا خیال کر رکھا ہے، کیا سوچ رکھا ہے کہ میں پیدا کیا گیا ہوں اور ایسے ہی پیدا کیا گیا ہوں، کوئی مقصد نہیں ہے۔ حالانکہ اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ انکم الینا لا ترجعون، یہ تو سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی جانب لوٹنا ہی نہیں ہے، جبکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا رب اس کو دوبارہ بلانے والا ہے، اس کو زندہ کرنے والا ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ رب العزت کے علاوہ غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والے، غیر اللہ سے خوف کھانے والے، غیر اللہ سے ڈر رکھنے والے، یہ کام نہ کیا تو شاید ہمارا کام نہ چلے گا، یہ چیز نہ بانٹی تو شاید کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، یہ ڈرنا چاہیے تھا تو صرف رب سے، یہ اوروں سے ڈر رہا ہے، یہ غیروں سے ڈر رہا ہے۔ کہا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّي، اس بات کا حساب تجھ سے لیا جائے گا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نہ جاہل ہو سکتا ہے، نہ مشرک ہو سکتا ہے، نہ منافق ہو سکتا ہے، نہ ظالم ہو سکتا ہے، نہ فاسق کبھی بھی فلاح پا سکتا ہے۔ فلاح اگر ملتی ہے، کامیابی اور کامرانی جن کا مقدر ہوتی وہ اہل ایمان ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو منہج سلف پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منہج سلف میں یہ بات شامل تھی، وہ بدعات سے اجتناب کرتے تھے،
نبی کریم ہر خطبہ جمعہ میں فرمایا کرتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین اگر کوئی بات ہے تو وہ اللہ کی بات ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی بہترین رہنمائی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں رہنمائی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو رہنمائی ملے گی مصطفیٰ کی، آپ کی رہنما حدیث ملے گی۔ آپ کہیں بھی بھولے بھٹکے ہوئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے دل کی اصلاح ہو جائے، ہمارے اپنے آپ کی اصلاح ہو جائے، ہم اصلاح نفس کر لیں، ہمارا معاشرہ سدھر جائے، تو پھر اللہ رب العزت مجھے فرما رہے ہیں وَذَكِّرْ، ان کو نصیحت کیا کرو، فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک یہ جو نصیحت کرنا ہے، یہ جو ڈرانا ہے، یہ جو سمجھانا ہے، تعلیم دینا ہے، تنفع المؤمنین، یہ ایمانداروں کو بڑا فائدہ دیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ نصیحت حاصل کرنے والے ہوں، دل سے حاصل کرنے والے ہوں، یہاں سے نہیں، یہاں سے سنی، یہاں سے چھوڑ دی، یہ نہیں۔ نصیب اپنا اپنا، مزہ اپنا اپنا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے نصیب میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ نرم گرم بستر چھوڑ کر اور بہترین کاروبار کو چھوڑ کر مسجد میں بیٹھے ہیں، ان کا نصیب اپنا ہے۔ اور کتنے ہیں جو نرم گرم بستروں کو چھوڑتے نہیں بلکہ بازاروں میں پھرتے ہیں، یہ مزے کی بات ہے، ان کو لطف جو یہاں مل رہا ہے انہیں وہاں نہیں مل رہا، جو انہیں وہاں مل رہا ہے انہیں یہاں نہیں مل رہا۔ نظر اپنی اپنی ہے، پسند اپنی اپنی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کی نظر میں منہج سلف ہو کہ ہم نے اسلاف کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اگر آپ عمل تھوڑا بھی کریں گے تو میرے رسول فرماتے ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، جو عمدہ طریقے سے، جو سلیقے سے زندگی گزارتا ہے اللہ کو بڑا ہی محبوب عمل لگتا ہے، اللہ انہیں لائک بھی کرتا ہے، انہیں پسند بھی کرتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ ترغیب دی ہے، تبسم فی وجہک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی کو مسکراہٹ سے ملا کر، ہنس کے ملا کر، خوش ہو کر ملا کر، یہ تیرا خوش ہو کر ملنا بھی اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةً وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةً، اگر تو اصلاح نفس چاہتا ہے، اصلاح معاشرہ چاہتا ہے، منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، جہاں برائی کو دیکھو وہاں اپنے ہاتھ سے روکو، جہاں برائی کو دیکھو اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھو تو زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت نہ رکھو تو کم از کم اس کو دل میں برا جانو۔ برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا بھی تیرے لیے صدقہ اور نیکی ہے۔ تیسرے نمبر پر پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ الظِّلَالِ، ایسے آدمی کی رہنمائی کرنا جو گمراہ ہو چکا ہو، جو راستے سے ہٹ چکا ہو، جو الحاد کی طرف مرتد ہونے پر کوشاں ہو، وہ دن بدن پھسلتا جا رہا ہو، تیری رہنمائی کرنا اس کے لیے تیرے لیے صدقہ لکھا جائے گا۔ کسی اندھے کو راستہ دکھانا، کسی بھولے ہوئے کو راہ راست پہ لانا اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا تیرے لیے صدقہ ہے۔ کل تسبیحۃ صدقہ وکل تحلیلۃ صدقہ، رسول فرماتے ہیں منہج سلف میں یہ بات تھی، ہر وقت وہ ذکر اور فکر میں لگے رہتے تھے۔ میرے رسول فرماتے لوگو تمہارا لا الہ الا اللہ، تمہارا سبحان اللہ کہنا، تمہارا الحمدللہ کہنا، یہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے۔ پتہ چلا منہج سلف سے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں، منہج سلف کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عبادت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ آج کی اس ملاقات میں آپ نے اس سبق کو سنا کہ زندگی کو منہج سلف پر گزاریں۔ منہج سلف جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اور سلف صالحین نے زندگی گزاری ہے، ان اسلوب پر، ان طریقوں پر زندگی گزاریں۔ اس میں آپ کی کامیابی ہے۔ ان میں یہ بات شامل تھی کہ وہ حقوق و فرائض میں توازن رکھتے تھے۔ حقوق اور فرائض کی ادائیگی میں توازن کو برقرار رکھنا، یہ بات مساوات میں شامل ہے۔ اس وقت تک بندہ اہل ایمان بن ہی نہیں سکتا جب تک حتیٰ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ تو بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں اور ذاتی بھائی ہوں، انسان کے عزیز رشتہ دار ہوں، جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائیوں کے لیے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے لیے منہج سلف جو ہے، جو سلف صالحین کی زندگی ہے، جو ان کا مذہب تھا، جو ان کا طور طریقہ تھا، وہ ہمیں پسند ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی منہج سلف پر آئیں۔ آپ کو منہج سلف پر آنے کی دعوت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو منہج سلف پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔